السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص نصیحتیں ہیں جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ سماعت فرمائیں کہ انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بچے کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار دینا ہوتا ہے۔ جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے بچہ اور چلنے پھرنے، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اسے کھیلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ بس کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور باقی سارا وقت کھیلنا کودنا وغیرہ کرتا ہے۔ پھر لڑکپن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لڑکپن کے دور میں اس پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اس کو پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر 6 سال کی عمر میں بچے کو قرآن مجید اور دوسری ایسی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں، اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ پھر یہ اپنے ماں باپ کا مشیر بھی بن جاتا ہے۔ پہلے فقط ان کی باتیں سنا کرتا تھا، اب 3 باتیں سنتا ہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے دیتا ہے۔ چونکہ تعلیم پایا ہوا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ تعلیم مکمل کر کے یہ بچہ اپنے لیے روزگار ڈھونڈتا ہے۔ کبھی تو بزنس میں چلا جاتا ہے اور کبھی کسی سروس کو جوائن کر لیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور یہ بچہ اس میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اچھا کام کرنے لگا، کمائی بھی ہوگی، تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نوجوانی کی عمر میں اس نوجوان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک دوسرا فیز ہے جس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے اور ایک نئی فیملی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کو تھوڑا ہوتا ہے۔ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جو کام کرنے والے نہیں ہوتے ان کو تو ہمیشہ وقت کی کمی کا شکوہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ذمہ لگانا ہو تو فارغ بندے کے ذمہ نہ لگائیں، جو پہلے ہی سے کسی کام میں لگا ہو اس کے ذمہ لگائیں، وہ کام کرنے والا اس کام کو بھی کر دے گا۔ فارغ بندے کے ذمہ اس لیے
काम न लगाना कि उसके पास फुर्सत नहीं होती। चुनांचे सुस्त आदमी की यह अलामत होती है कि कोई काम उसे कह दो, बस वो कहेगा कि फुर्सत ही नहीं है। तो जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको यूं महसूस होता है कि करने का काम हमारे पास थोड़ा है, हम और भी कर सकते हैं। ये असल वक्त होता है जिंदगी का। तवानाइयाँ भरपूर होती हैं, इंसान की क़ुव्वत याददाश्त बहुत होती है, जिस्मानी ताकत अपने उरूज पर होती है, क़ुव्वत इरादी की इंतहा होती है। अगर उस उम्र में इंसान के सामने कोई मकसद हो तो उस मकसद को हासिल करने के लिए यह नौजवान बहुत काम कर सकता है। अगर हम अपनी तारीख को देखें तो दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं अक्सर व बेशतर नौजवानों ने किए। मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अबुल अंबिया हैं, जद्दुल अंबिया हैं, जिनकी नस्ल से अल्लाह ताला ने 10,000 अंबिया भेजे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की उम्र में तौहीद का पैगाम लेके उठते हैं, शिर्क और बुत परस्ती की मजम्मत करते हैं। उनके दौर में एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद, जिसने खुदाई का दावा किया था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि तू गलत है। जब उस बातचीत का मौका जब नमरूद से बातचीत का मौका मिला तो उसने कहा, तुम बताओ तुम्हारा परवरदिगार क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो इंसानों को जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो नमरूद ने सोचा और कहने लगा कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे एक मुल्जिम जेल में, उसको फांसी की सजा हो चुकी थी, उसको उसने आज़ाद कर दिया कि देखो मैंने मुर्दा को जिंदा कर दिया। और एक बेगुनाह बंदा उसको मौत का हुक्म जारी करके उसको फांसी पर चढ़वा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए या तो उसके पास अकल है ही नहीं, और अगर अकल है तो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, उसने संभाल के रखी हुई है, इसलिए अब उसको किसी और तरह से समझाना चाहिए। चुनांचे उन्होंने फरमाया, इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल लज़ी कफ़र। मेरा परवरदिगार वो है जो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है। तुम अगर खुदाई का दावा करते हो तो तुम उसे मग़रिब से तुलू करके दिखा दो। इतना कहना था कि वो तो मबहूत हो गया और लाजवाब हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद का पैगाम लेकर उठे थे। पूरी कौम बुत परस्ती में पड़ी हुई थी। एक मौके पर कौम ने जाना था किसी मेले ठेले पर, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माजरत कर ली और कहा, क़ाला इन्नी सक़ीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लोग चले गए तो उन्होंने पीछे पीछे जो बुत थे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जो एक बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा जो जिनसे उन बुतों को तोड़ा था, वो कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। अब जब कौम वापस आई और उन्होंने बुतों का ये हाल देखा और कुल्हाड़ा जो है बड़े बुत के कंधे पर देखा तो परेशान हुए, कहने लगे ये काम कौन कर सकता है। कुरान मजीद ये गवाही दे रहा है कि उस वक्त ये कहा गया कि हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जिसका नाम इब्राहिम है, वो हमारे बुतों की बातें करता है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है उससे पूछो
کہنے لگے یہ تو جواب نہیں دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا وہ تمہیں نقصان سے کیا بچائے گا۔ اب ان کو پریشانی ہو گئی، کہنے لگے آؤ بھائی سب مل کے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ عقل جب اندھی ہوتی ہے تو یہاں تک انسان کا معاملہ پہنچتا ہے کہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قوم ایک جیسی تھی، سب نے کہا جی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ، جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہاں سے پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کون سی تھی؟ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی۔ قرآن پاک نے ان کو خطا کہا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں حق کا بول لے کر جو لوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں کی آگ میں ان کو جلنا پڑا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ نوجوان تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ ان کو فرعون کی طرف اللہ تعالی نے بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کے پاس، بہت باغی بن گیا ہے۔ تو جب وہ آئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ ایسی عمر تھی کہ انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، کہ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور ایک کوئی اور تھا۔ انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکہ لگایا، ایسا پنچ لگا کہ وہ تو گرتے ہی مر گیا۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اتنی طاقت کا ایک مکہ لگا کے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی عمر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بھی جوانی کی عمر ہی تھی۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے سورہ کہف کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا، تو کچھ نوجوان تھے جن کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ لوگ کون تھے؟ فتین، یہ لوگ نوجوان تھے۔ تو لفظ ہے کہ ان کے بارے میں نوجوان کا، تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء بنے وہ کون لوگ تھے؟ نوجوان تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوجوان، اصحاب کہف بھی نوجوان، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان۔ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھرپور جوانی کی عمر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ جوانی کی عمر، بھرپور جوانی کی عمر۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہیں۔ یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے کھڑا کر دیا
اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں بڑے کام کر دکھائے وہ تمام لوگ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، وہ نوجوان لوگ تھے۔ لہذا اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہوتی ہیں۔ لہذا آدمی جس کام کو کرنے کی نیت کرے اس کام کو کر گزارتا ہے، یہ بہترین عمر ہوتی ہے۔ آخرت کی کھیتی کا کاشت کرنے کی، دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی عمر ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کر یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ زندگی میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، واٹ ٹو ڈو اور ایک ہوتا ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ یہ واٹ ٹو ڈو جس طرح اہم ہوتا ہے، واٹ ناٹ ٹو ڈو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھائے بغیر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے زندگی میں مار کھائے ہوتے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے، گرمی سردی دیکھی ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات بھگتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ماں باپ کی حیثیت تھنک ٹینک کی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیں، پالیسی لیں اور کام کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ یہ کام نوجوانوں کو کرنا پڑتا ہوتا ہے، اور گائیڈ لائن ان کو ان کے بڑوں کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں، تو اسی موضوع کو جو ہے یہاں پر موقوف کرتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سپرد کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔